السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام مشاہد محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ معزز سامعین اکرام، ہماری ٹاپک ہے حضرت یونس ایمری رحمۃ اللہ علیہ کے شان کے بارے میں، یعنی حضرت یونس ایمری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور ان کی شخصیت کیا تھی، ان کی سوانح حیات کیا تھی، اس کے بارے میں ہماری ٹاپک ہے۔ تو ٹاپک تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ یونس ایمری کے بارے میں پوری ٹاپک آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کو انٹرسٹ آئے گا۔ یونس ایمری کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں ہماری معلومات نہایت محدود ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان سے متعلق تاریخی شہادتیں بالکل ناپید ہیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ وہ سن 1307 عیسوی یا سن 1308 عیسوی میں حیات تھے۔ عام خیال یہ ہے کہ وہ 80 سال سے زیادہ کے ہو کر مرے۔ سن وفات سن 1320 عیسوی بتایا جاتا ہے، اس لحاظ سے ان کی پیدائش سن 1240 عیسوی میں ہونی چاہیے۔ ان کے ایسے اشعار ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 1273 عیسوی سے ملے اور ان کی صحبت میں رہے۔ علاوہ ازیں اشعار میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے اور خان غازی کے دور کے جانے پہچانے شیوخ کے ایک ولی بابا اور بالم سلطان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مورخ عاشق پاشا زادہ نے بھی یونس ایمری کو خان غازی کے دور یعنی سن 1326 عیسوی تا سن 1360 عیسوی کا ایک صوفی بتایا ہے۔ ان معلومات و شواہد کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یونس ایمری نے 13ویں صدی کے وسط سے لے کر 14ویں صدی کی پہلی چوتھائی تک زندگی بسر کی۔ اس بات میں اختلافات ہیں کہ یونس ایمری کی جائے پیدائش کون سی تھی، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہاں پر کس طرح اور کس حد تک تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ اس بارے میں بھی اختلاف رائے ہے کہ انہوں نے سرے سے کوئی تعلیم حاصل کی بھی یا نہیں، یا کہ وہ بالکل امی تھے۔ ترکی میں ان کی قبر کی جگہ اور جائے مدفن کے بارے میں بھی تضاد یعنی اختلافات ہیں۔ روایتیں ہیں ان سارے بیانات اور ان کی قبروں کے بارے میں یقیناً صرف ایک ہی ان کا حقیقی قبر و مدفن ہو سکتا ہے، باقی سب علامتی قبریں ہو سکتی ہیں جو محبت و عقیدت کے جذبات کے تحت بنائی جاتی ہیں اور جنہیں ترکی زبان میں مقام کہا جاتا ہے۔ ترکی قوم کو یونس ایمری جیسے پہنچے ہوئے بزرگ اور عوامی شاعر سے بے پناہ محبت و عقیدت تھی۔ اس کے اظہار کے لیے اس نے بہت جگہوں پر ان کے مزارات بنا ڈالے جو کہ دراصل مقامات ہیں۔ بعد دلائل و دستاویزات اور تاریخی روایات کی بنا پر زیادہ تر لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کا اصلی مزار اسکی شہر میں واقع گاؤں ساری کوئے میں ہے۔ یہاں پر ایک یادگار بھی قائم کی گئی اور اس کا افتتاح 6 مئی سن 1949 عیسوی کو باقاعدہ طور پر کیا گیا۔ حال ہی میں یہ بات بھی بڑی شد و مد کے ساتھ یعنی بڑی شدت کے ساتھ کہی جانے لگی کہ یونس ایمری کا آبائی وطن خرامان تھا۔ اس سلسلہ میں عام طور پر یہ رائے ظاہر کی جاتی ہے کہ یونس ایمری کی ابدی استراحت گاہ ترک قوم کا دل ہے۔ یونس ایمری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کے لیے ترک قوم کے دل میں سمائے ہوئے ہیں اور یونس ایمری کا اصلی مدفن یعنی اصلی قبر ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہے۔ اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور جو اصطلاحات ہیں ان کی راہ نکل آتی ہے، کیونکہ یونس ایمری جہاں کے بھی رہنے والے ہوں اور وہ جہاں بھی مدفون ہوں ان کو ایک چھوٹے علاقے میں مقید نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً کسی کی بھی اس قسم کی خواہش یا آرزو نہیں ہے۔ چنانچہ یونس ایمری جہاں کے بھی باشندے ہوں، ان کا مزار جہاں بھی ہو، سارے ترک اور ان کو جان کر ان سے محبت کرنے والے سارے لوگ انہیں اپنے آپ سے قریب ترین پاتے ہیں، اور ساری ترک قوم کو اس بات پر بلا شبہ فخر ہونا چاہیے کہ اس نے ان جیسی عظیم شخصیت کو پیدا کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یونس ایمری کا قرامان کا باشندہ ہونا ثابت ہو جائے تو اب سکی شہر والے انہیں پسند نہ کریں گے، اور ان کا مزار ارض روم میں ہو تو اورنا والے بھی ان کو اپنا شاعر نہیں سمجھیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ 700 سال سے بلقان سے لے کر وسطی ایشیا اور مشرقی ترکستان کے علاقے کے درمیان جتنے ترک قوم میں بستی ہیں ان کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اور دنیا کی ساری مسلمان ترک قوموں میں وحدت و محبت خیر سگالی کے رشتے قائم کرنے کے ایک اہم عنصر اور بڑے حامل ہیں۔ ایک بڑے عرصے سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ یونس ایمری ناخواندہ یعنی ان پڑھ تھے۔ یونس ایمری نے اپنی منظومات میں خود اپنی ناخواندگی اور لا علمی کا اظہار کیا ہے، تو یہ ان کی کسر نفسی اور منکسر المزاجی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ایک صوفی اور ولی کے طور پر انہوں نے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ کتابی علم یا عقلی علوم یعنی دماغ کا جو علم
ہوتا ہے جو انسان کی ذاتی کوششوں اور جسمانی ذہنی کوششوں کی بنا پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان معلومات اور علوم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جو وجدانی اور قلبی طور پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام اور بعض اونچے درجے کے عالم فاضل بھی جن کو تصوف سے کوئی لگاؤ نہیں ہے یہی رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ عظیم شاعر فضولی نے بھی جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے حصول علم کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے، یہ کہا ہے: کسب علم کے ذریعے پائے رفعت ایک آرزوئے محال ہے محض، عشق ہے جو کچھ ہے اس عالم میں، علم ایک قیل و قال ہے محض۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے علم کو اپنے طور پر برا یا غیر اہم سمجھا ہے، بلکہ یہ کہ قلبی اور وجدانی علم کو، تصوفانہ تجربے کو، انسان کو حقیقت الہی تک پہنچانے والی قلبی کیفیت کو اور صوفیانہ تعلیم و تربیت کو، جنہیں عام اصطلاحات میں عشق و عرفان کہا جاتا ہے، زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے اس کا تجربہ ہمیں اس دور حالات اور روحانی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر کرنا چاہیے جن میں یونس ایمرے یا فضولی نے سانس لی۔ حقیقت میں یونس ایمرے کے کلام کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے معیار کے مطابق قاعدہ اور اچھی خاصی تعلیم حاصل کی۔ ان کو عربی اور فارسی پر عبور تھا، یعنی مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اغلب ہے کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر تعلیم شہر قونیہ میں حاصل کی ہو، جو اس وقت علم و تہذیب کا گہوارہ تھا۔ اس وسیلے سے ان کی ملاقات مولانا رومی سے بھی ہوئی، جن کی صحبت سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور پھر وہ ان کے گرویدہ بھی ہو گئے۔ اس لحاظ سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ امی یا ان پڑھ ہرگز نہیں تھے۔ یہ بات عقل و فہم سے زیادہ قریب ہے کہ یونس ایمرے نے مدرسے میں باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی ہو اور صوفیہ کے آستانوں میں ذہنی اور قلبی تربیت بھی پائی ہو۔ یونس ایمرے کی ذاتی زندگی و حالات ان کے کاروبار اور سیر و سیاحت کے بارے میں بھی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ خیال قومی ہے کہ انہوں نے کاشتکاری اور غلہ بانی کی ہوگی۔ ان کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک اپنے پیدائشی مقام اور وطن سے دور رہے، در در کی خاک چھانی، غریب الوطنی کی زندگی گزاری، بنجارے کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہے اور بے شمار مصیبتیں جھیلی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے روم، شام اور بالائی ولایتوں کی سیر کی۔ روم سے مراد اناطولیہ ہے۔ بالائی ولایتوں یا ریاستوں سے غالباً ان کا منشا آذربائیجان اور ایران ہو سکتا ہے۔ ان سے منسوب ایک شعر میں قیصری، تبریز، نجوان، ماراش، سیواس اور شیراز کا ذکر ملتا ہے۔ اناطولیہ کے مختلف علاقوں میں ان سے منسوب جو قبریں اور مقامات بتائے جاتے ہیں وہ بھی کم از کم یہ ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سب جگہوں کی سیاحت کی ہوگی۔ یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ یونس ایمرے نے ان علاقوں کے سیر کس مقصد کے لیے کی۔ یہ یقینی ہے کہ انہوں نے یہ سفر کسی طریقت کے پروپیگنڈے یا کسی صوفیانہ سلسلے کے قیام کے لیے نہیں کیا، اگرچہ ان کا ایک خاص پیر و مرشد سے لگاؤ اور ان کی پیروی یقینی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس طریقت سے تعلق رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی کوئی علیحدہ طریقت بھی قائم نہیں کی۔ انہوں نے اپنے کلام میں جو خیالات و افکار پیش کیے ہیں وہ کسی خاص طریقت یا صوفیانہ سلسلے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تصوف کے عام قواعد و ضوابط کے اندر موجود عناصر ہیں۔ یونس ایمرے کے علاوہ یونس نام کے کئی اور شاعر گزرے ہیں، ان میں سے دو کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل ہیں۔ پہلے یونس کا تخلص یا قلمی نام عاشق یونس تھا، جو کہ 15ویں صدی کے شاعر تھے۔ یہ اپنے آپ کو درویش یونس اور یونس ایمریم، میرے یونس ایمرے بھی کہا کرتے تھے۔ ان کا تعلق خلوتی طریقت کی نور باشی شاخ سے تھا اور خیال یہ ہے کہ ان کا انتقال سن 1439 عیسوی یا سن 1440 عیسوی میں ہوا۔ ان کے علاوہ میں زیادہ تر مشہور ولی امیر سلطان کی مدح و ثنا ہے اور انہوں نے یونس ایمرے کا ذکر بھی عزت و احترام سے کیا ہے۔ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ برسا میں جس مزار کو یونس ایمرے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل اسی شاعر کا ہے۔ یہ خیال بھی عام ہے کہ جنت میں تسنیم و کوثر کی نہریں بہہ رہی ہیں اللہ اللہ کہہ کر، اور نام بھی خود بھی حسین محمد جیسی حمد اور نعتیں اسی شاعر کی ہیں۔ دوسرے معروف یونس 1711 عیسوی میں فوت ہونے والے درویش یونس ہیں۔ درویش یونس کے اشعار 4 صدی کے طویل وقفے کی بنا پر زبان و بیان کے لحاظ سے یونس ایمرے کے کلام سے آسانی کے ساتھ علیحدہ کیے جا سکتے ہیں۔ یونس کے نام کے یا اس نام کو اپنانے والے دوسرے بہت سے شاعر ہیں، تاہم ان کی شخصیت، حالات زندگی اور وہ جس
دور میں گزرے ہیں اس کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بسا اوقات شاعروں نے یونس ایمرے کے انداز میں اشعار قلم بند کیے ہیں اور اپنا تخلص یونس لکھا ہے، گرچہ زبان و بیان اور اسلوب کے اعتبار سے اس قسم کے اشعار کو یونس ایمرے کے اشعار سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کام ہمیشہ اتنا آسان نہیں رہا۔ اس انتشار اور بے یقینی کی صورتحال کی ایک وجہ لفظ ایمرے بھی ہے، جو ترکی زبان میں عاشق کرنے والا، پیار و محبت کرنے والا، عاشق یعنی عشق کرنے والا، پیار و محبت کرنے والا کے معنوں میں آتا ہے۔ طرز یونس کے مقلدین اور ایمرے کے لقب کو استعمال کرنے والے شعراء میں سعید ایمرے اور طالبی ایمرے بھی شامل ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی ایمرے کا لقب اختیار کیا۔ ان میں سے بعض ولی اور صوفی ہیں، ان سے منسوب بے شمار مزار، مرقد اور مدفن موجود ہیں۔ ترکی کے بہت سے علاقے، گاؤں اور قصبے بھی ایسے ہیں جن کا نام ایمرے یا ایمرے ہے۔ یہ مقامات جن شخصیات کے نام سے موسوم ہیں، ان کے بارے میں بہت سی حکایتیں، افسانے، مناقب اور داستانیں مشہور ہیں۔ یہ بات قابل قیاس ہے کہ یونس ایمرے کی ہم لقب ان شخصیات کی حکایتیں اور داستانیں ترکی کے اس عظیم عوامی شاعر اور افسانوی حیثیت کی حامل شخصیت کی داستانوں سے کچھ کجیپن ہو گئی ہو۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مختلف ادبا و شعراء کے کلام کو خلط ملط کرنے کا رجحان غیر تحریر شدہ لوک ادب اور صوفیانہ شاعری میں عام تھا، حتیٰ کہ ترکی کے کلاسیکی ادب، جس کو شاعری دیوان معنی مجموعہ کلام کہتے ہیں، میں بھی جو تحریر شدہ ہے، کبھی بے علمی کبھی لاشعوری میں اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ رجحان اپنایا گیا۔ عام طور پر ہم نام ایک تخلص اپنانے والے، طرز بیان میں مماثلت رکھنے والے یا ایک ہی دور میں بسنے والے شعراء کی تخلیقات اور حالات زندگی کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا۔ علاوہ اس سے دوسرے اور تیسرے درجے کے بعض شعراء جو کسی عظیم اور مشہور شاعر کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمتر درجے کی تخلیقات کو شہرت عام اور قبولیت دوام بخشنا چاہتے تھے، اپنے نام اور تخلص کو اس بڑے شاعر کے نام اور تخلص کے مطابق بدل کر اس کی تخلیقات میں اپنی تخلیقات کو ملا دینے کی طرف مائل تھے۔ تاہم ان شعراء میں بعض ایسے بھی تھے جن کے بعض اشعار تقلید کیے جانے والے شاعر کے پائے کے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورتحال ادبی علم اور تاریخی حقائق کے اعتبار سے انتہائی قابل اعتراض ہے اور گمراہ کن تھی، لیکن اس کا یہ معاشرتی اور عمرانی پہلو بھی کافی دلچسپ ہے اور قابل ذکر ہے کہ مختلف شخصیات اور ان کے اسالیب کو یکجا کر کے معاشرے کے احساسات و جذبات، خیالات و افکار اور طرز فکر و اظہار کو کسی ایک بڑی اور معروف شخصیت اور اس کے کلام میں سمو دیا جاتا اور ان کا جزولہ ینفق بنا دیا جاتا تھا، اور اس طرح ان کو شہرت اور دوام حاصل ہو جاتی تھی۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونس ایمرے اپنے ذاتی اوصاف و کمالات اور روزگار شخصیت کے علاوہ ایک ایسے ہمہ جہت شاعر ہیں جو اپنے مناقب اور بے مثال کلام کی وجہ سے ایک پورے دور کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے اپنے مخصوص طرز کی بنا پر ایک پورے دور پر اپنی خصوصی چھاپ ڈالی ہے۔ یونس ایمرے کی افسانوی حیثیت ان کی شخصیت سے متعلق دائرۂ تحریر میں آنے والی کتابوں اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مکمل درویش تھے۔ ان مناقب اور روایات سے یونس ایمرے کی شخصیت کا جو تصور ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب و نادار دیہاتی تھے، لیکن تصوف کے طفیل ارشاد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ ایک کامل انسان بنے بلکہ ایک عاشق حق کے رتبے پر فائز ہوئے اور ایک ایسے بڑے شاعر کے طور پر شہرت حاصل کی جس کا دل عشق الہی سے مالا مال تھا۔ ترک صوفیانہ تحریک اور صوفیانہ عوامی ادب، جس کی بنیاد احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں صدی عیسوی میں وسطی ایشیا میں رکھی تھی، 100 سال سے زیادہ نشوونما پانے اور ارتقاء کی منازل سے گزرنے کے بعد یونس ایمرے کی شخصیت و کلام میں عروج و کمال کو پہنچا۔ یونس ایمرے طریقت یا صوفیانہ سلسلے سے لگاؤ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اپنے کردار اور ذمہ داریوں کی مماثلت اور مشترکہ اساس کی بنا پر احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کے اناطولیہ میں تسلسل کی اگلی کڑی ہیں۔ یونس ایمرے نے عوام میں تصوف کی اشاعت و مقبولیت، یعنی ترک معاشرے کی نس نس میں اسلام کی مبادیات کے سرایت کرنے کے سلسلہ میں مغربی ترکوں کے درمیان وہی فریضہ انجام دیا
جو کہ احمد یسوی نے مشرق کی ترک دنیا میں کیا۔ اس ویڈیو میں یونس ایمرے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ یونس ایمرے کا نظریہ زندگی اور پیغام نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے اسی پلے لسٹ کے۔ تب تک کے لیے بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ آلموسٹ یو واچ مائی ویڈیو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔